علیم و بوجہ الکریم و سلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جس وقت قتل کیا تم نے ایک نفس کو، پس ڈالنے لگے اس قتل کو تم ایک دوسرے پر، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس چیز کو جسے تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پس ہم نے کہا مارو اس کو، یعنی اس بقرہ کو، بِبَعْضِهَا ایک دوسرے پر، یعنی میت کے ساتھ، میت کے لاش کے ساتھ ٹکرا دو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھلاتا ہے اپنی نشانیاں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ثُمَّ، پھر، قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، سخت ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جیسے پتھر ہوتے ہیں، اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک بعض پتھر، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے بھی پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر پھٹ پڑیں تو اس سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض وہ ہیں کہ وہ کانپ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ہیبت میں آ جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا قتل کا مہمہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح حل کیا۔ بنی اسرائیل کی پے در پے حجت بازی کے باوجود گائے ذبح کی، ذبح کرنے کے بعد مردے کے ساتھ اس کا گوشت ٹکرایا تو مرا ہوا، قتل کیا ہوا شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا کہ مجھے میرے بھتیجے نے مارا ہے، اس نے قتل کیا ہے، آلہ قتل فلاں جگہ ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ واقعہ کس لیے سنایا گیا ہے؟ یا ہمیں
یہ واقعہ بتانے کا کیا مقصد ہے، ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جس طرح آج بھی بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہی دنیا ہے، دنیا کے اندر کھا لیں گے، پی لیں گے، آدمی جب تک زندہ ہے عیاشی کرتا ہے، موج اڑاتا ہے۔ جس طرح مغلیہ خاندان کے ایک بادشاہ بابر نے کہا تھا، بابر بعیش و کوش کے عالم دوبارہ نیست، نے کہا جوانی پھر نہیں ملتی، عیش کر لو، عیاشی کر لو، پی لو، پلا لو، شباب کے مزے بھی لے لو، شراب کے مزے بھی لے لو، کباب کے مزے بھی لے لو، عالم دوبارہ نیست۔ عیاش کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو کہ یہ لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، یہ کہتے ہیں جی عالم نزع، عالم قبر، عالم آخرت، 50,000 سال کا دن، تاریک کوٹھنی، آخرت کے لیے کچھ کر لو، آخرت بنا لو، نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سامان بنا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو۔ یہ کیسے عجیب لوگ ہیں نبی اور اس کے صحابہ، گلی گلی میں لگے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں، جس طرح آج ہم تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ہنستے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں، برتن اٹھائے ہوئے، دیگچے اٹھائے ہوئے، بستر اٹھائے ہوئے، اور دروازوں پہ جا کے ناکنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے سامان کر لو، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کتنی رہے گی، کب تک رہے گی، آخرت کی زندگی کی مثالیں دیتے ہیں، اور جی زمین آسمان کے درمیان خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، کئی ہزار سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک دانہ اٹھا کر لے جائے، اس کا بھی ختم ہونا ناممکن ہے، اس زندگی کا ختم ہونا ناممکن نہیں ہے۔ یہ باتیں ویسے ہی کر رہے ہیں، یہ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کا کام کاج کچھ نہیں ہے، نکمے ہیں، او جی کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہم بھی اس طرح کے سلوگن ہمارے بھی ہوتے ہیں، ہم بھی اس طرح کی باتیں اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے کرتے ہیں، تو وہ بھی کرتے تھے۔ ان کی باتوں کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے یار عقل مانتی ہے ایک آدمی مر جائے، مٹی میں رکھ دیا جائے، پھر مٹی اس کو کھا جائے، پھر اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں۔ یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اٹھے گا۔ قرآن کریم نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، کیا کہتے تھے وہ؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا۔ دیکھو بھلا یہ لوگ کیسے پاگل ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ کیسا حساب؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ کیسے پاگل ہیں؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا دوبارہ قیامت میں اٹھیں گے؟ دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا؟ کبھی یہ یوں کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں يَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ انسان تو دور کی بات ہے بھائی، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ کے رسول قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، صحابہ بھی ان کو سنایا کرتے تھے کہ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، یہ ان کا اعلان تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، تم تو انسان کے اٹھنے کا کہتے ہو، فرمایا پروردگار تو یوں اٹھائیں گے کہ تمہارے فنگر پرنٹ کے اندر بھی کوئی فرق۔ اللہ اللہ۔ آج پوری دنیا انٹرنیشنل طور پر یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن قرآن نے 1500 سال پہلے یہ تصور دے دیا، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ تمہاری انگلیوں کی، تمہارے انگوٹھوں کی لائنوں میں سے کسی
لائن کے اندر بھی فرق نہیں آئے گا. جس کا انگوٹھا دنیا کے اندر جس طرح پرنٹ تھا کل قیامت کے دن بھی اس کا وہی پرنٹ ہوگا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. اللہ اکبر. یہ آپ سے پوچھتے ہیں تنزن کہتے ہیں جی قیامت کت ہے کدوں ایسی قیامت کب آئے گی. اللہ اکبر. یسأل ایان یوم القیامہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ فرماتے ہیں قیامت اتنی ہولناک ہوگی کہ سورج اور چاند گڈمڈ ہو جائیں گے, ستارے بے نور ہو جائیں گے. اللہ پاک ساری منظر کشی فرماتے ہیں سورہ قیامہ کے اندر بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تو اللہ پاک نے یہاں بھی قرآن کریم کی ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا دیکھو ایک آدمی کی روح نکل گئی, تم نے قتل کر دیا, مار دیا, مر گئے ایک آدمی, کئی دن گزر گئے اور تمہیں اللہ پاک نے مثال بتا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ جب زندہ کرنے پہ آئے تو یہ کیا ہے, یہ تو ایک اللہ نے سبب ویسے ہی بتایا, ہیلا بتایا. فرمایا تم نے گوشت کے ساتھ گوشت ٹکرایا, اللہ نے روح ڈال کے اس کو دوبارہ کھڑا کر دیا. کیا وہ خدا کل قیامت میں ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے اور کل قیامت کے دن وہ ضرور حساب و کتاب لے گا. اسی لیے اللہ پاک نے یہاں بھی ارشاد فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ. او لوگو دیکھو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو. کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ, عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو جائے کہ قیامت پر تمہارا یقین آ جائے کہ قیامت ضرور قائم ہوگی اور قیامت کے دن اللہ پاک دوبارہ اٹھائیں گے. اور یہ ایمانیات میں سے ایک آدمی ہے میں خدا کو بھی مندہ, نبی کو بھی مندہ, فرشتوں کو بھی مندہ, قرآن کو بھی مننا اور قیامتی کو نہ مندہ, میں نہیں مانتا, وہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم اس سے مراد کیا ہے؟ اور دوسری جگہ کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. فرمایا دل کے زبان کے ساتھ اقرار اور دل کے ساتھ تصدیق کر کے کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. والبعث بعد قیامت کے دن مرنے کے بعد جی اٹھنے پر بھی انسان یقین رکھتا ہے, اس کو ایمانیات کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ, اسی طرح اللہ تعالیٰ کل مردوں کو زندہ کرے گا. وَیُرِیکُمْ آیاتہ, اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل رکھو, تم سمجھ جاؤ. اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد دل نرم ہو جاتے نا, لیکن ایسی ظالم قوم ہو, تم ایسے ظالموں کی اولاد ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ان کے واقعات بیان کرتے ہیں اپنے پیغمبر کے لیے. فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں, فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک, ان کے دل اور سخت ہو گئے اس کے بعد. فہی کالحجارہ, جس طرح بٹے انہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہی کالحجارہ, حجر کہتے ہیں پتھر کو, جیسے پتھر ہوتے ہیں سخت قسم کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بعض دفعہ ان کو ہلایا جائے تو ان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں. پتھروں کے اندر بھی دراڑیں آ جاتی ہیں, پتھروں سے بھی پانی نکلتا ہے, لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی آنکھوں سے پانی بھی نہیں نکلتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو او اشد قسوہ. آگے اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں, فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ فرماتے ہیں جاؤ جا کر پہاڑوں میں دیکھو, بعض پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن سے نہریں نکل جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, بعض چٹانوں کو آپ توڑتے ہیں تو ان سے بھی پانی نکل جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ,
اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، پتھر بھی پھٹ جاتے ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے، اللہ کی ہیبت سے۔ لیکن فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔